اعجاز صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. یہ بتائیے کہ اب جب کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دنیا کو پکار رہے ہیں کہ جی ہماری مدد کو آئیں، کوئی ان کی مدد کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں یونائٹڈ نیشنز کا کوئی کردار ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں تو یہ کردار نظر ہی نہیں آ رہا؟ جی بہت شکریہ میر صاحب. جو دنیا کا نظام امریکہ نے بنانے میں مدد کی تھی 1945 میں، وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ڈھا رہا ہے. اور اس میں اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے وہ ایک بڑی اہمیت رکھتا تھا. اور یہ ہمارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جب سے امریکہ نے اس نظام کو ختم کیا ہے تو اب اس وقت دنیا میں کوئی بھی نظام باقی نہیں بچا ہوا. اور اس لیے نہ بین الاقوامی قانون کی کوئی اہمیت ہے. اور اقوام متحدہ تو کام کیسے کر سکتے ہیں نا جی؟ اقوام متحدہ تو ایک پلیٹ فارم ہے جس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جو ممبر سٹیٹس ہیں اگر وہی اس کو نہ چلنے دے، خصوصاً جن کے پاس ویٹو بھی ہے جس طرح امریکہ ہے، تو پھر تو وہ کیسے چلے گی؟ یہ تو امریکہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو زخمی کر دیا، اقوام متحدہ کو. بین الاقوامی قانون بھی ختم کر دیا. اور ابھی کوئی نظام بھی نہیں ہے بدقسمتی سے جس کے اندر اس قسم کے کام روکے جا سکیں جو اسرائیل نے اور امریکہ نے اس وقت خود کیا ہے. تو ہم بڑے ایک مشکل وقت میں ہیں جس میں کوئی نظام نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، اور طاقت جو ہے اس کا استعمال ہی بے دریغ ہو رہا ہے اور غیر قانونی طور پہ بھی ہو رہا ہے، اور ہمارے اپنے خطے میں بھی ہوا ہے اور ہم نے دیکھا ہے، اور اس وقت ایران میں بھی ہو رہا ہے. اچھا، اب اس میں جو آپ ٹرمپ صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود ہی اس پورے انٹرنیشنل لاء کو بھی غیر مؤثر کر دیا اور یونائٹڈ نیشنز کو بھی کر دیا، تو یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں ٹرمپ صاحب کی اپنی کیا رائے ہے، ذرا سنیے. I ended 7 wars. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. These are the 2 things I got from the United Nations: a bad escalator and a bad teleprompter. What is the purpose of the United Nations? جی، تو امبیسڈر نگمانہ صاحبہ، ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ خود یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے یونائٹڈ نیشنز کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں. آج وہ دنیا سے ہیلپ مانگ رہے ہیں، تو ان کو یو این سے نہیں ہیلپ مانگنی چاہیے تھی؟ دیکھیں، جہاں تک یو این کا تعلق ہے تو آپ تو ہسٹری بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب سے یہ کولڈ وار ختم ہوئی اور ایک یونی پولر ورلڈ آیا، اس وقت سے آپ نے دیکھا ہے کہ بیسیکلی یو این جو ہے وہ ویسٹ کا، امریکہ کا اور اس کے جو الائز ہیں ان کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہی بن گیا ہے. جب امریکہ کی مرضی آتی ہے، بہت سارے ابھی بھی اس کے ادارے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے جن کے وہ پیسے نہیں دیتے، ان کے انڈر جو اور جس طرح کلائمیٹ کے وہ ہے ان سب چیزوں سے نکلتے چلے جاتے ہیں. اور ہر بار جب ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا سہارا لیتے ہیں، وہ آرٹیکل 7 کے انڈر ریزولوشن پاس کرواتے ہیں، اور اس سے وہ بیکاز ان کے الائز ان کے ساتھ ہوتے ہیں، 2 ان کے یورپ کے ووٹ ہیں، 1 امریکہ کا ووٹ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک، چاہے وہ عراق ہو، چاہے لیبیا ہو، اس پہ انہوں نے اپنے ریزولوشنز پاس کروا لیے جب ان کے اپنے انٹرسٹ میں تھا. اور جب اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہوتا تو یہ غزہ کا ابھی لیٹسٹ اگزامپل ہے کہ جتنا زیادہ ویٹو امریکہ نے ان 2 سال میں غزہ کے اوپر کیا، شاید پہلے کبھی نہیں کیا، کہ ہیومینیٹیرین ایڈ کھولنے تک کے انہوں نے ویٹو کر دیا. تو دیکھیں، جب یہ خود جو ایک ابھی اسٹینڈنگ سپر پاور ہے وہ اتنی بڑی ادارے کو چلنے ہی نہیں دے گی اور اس کے الائز مل کے اس کو چلنے ہی نہیں دیں گے، تو وہ ادارہ پھر کیا کرے گا؟ وہ جو کہتے ہیں کہ جی یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ یوز لیس ہے، اس کو یوز لیس بنایا کس نے ہے؟ روس ہو، چین ہو، پاکستان جیسے ممالک ہوں، وہ تو سارے کہتے ہیں کہ ملٹی لیٹرلزم ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور اس طرح کا یہ میجورٹیرینزم جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی جس کے پاس طاقت ہے وہ جو مرضی آئے کر لے. تو یونائٹڈ نیشنز سے شکوہ کرنے کی بجائے انہوں نے خود اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے کہ امریکہ کی ہسٹری کیا رہی ہے یو این میں. تو جب انہیں سوٹ کرتا ہے وہ
یوز کر امریکہ لیتے ہیں، دنیا وہیں کا نکل جاتے واحد ہیں۔ ملک ہے جس نے جاپان پہ ایک نہیں دو دفعہ ایٹم بم مارا، بالکل اور اب وہ کہتا ہے کہ ہم ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں یہی ہے نا کہ آپ اس کی ایٹمی صلاحیت ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اسرائیل کی ایٹمی صلاحیت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ایران این پی ٹی کا ممبر ہے، وہ تو این پی ٹی کے ممبر بھی نہیں ہے، تو وہ اگر آپ اپنے الائز کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ کر لیں تو ہاؤ از ایران ڈفرنٹ؟ اچھا اعزاز چودھری صاحب، اب یہ جو دنیا بن رہی ہے جس میں آپ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ انٹرنیشنل لا بھی ختم ہو گیا، یونائٹڈ نیشنز بھی ختم ہو گئی، تو اس نئی دنیا میں جو کمزور ممالک ہیں یا جن کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے، ان ممالک کی سروائیول کے لیے بہت سے خطرات نہیں پیدا ہو گئے؟ جی بہت زیادہ ہو گئے ہیں جی۔ میرے خیال میں جب یہ جنگ ختم ہوگی، جس طریقے سے بھی پہلے ختم ہو، ایک انسینٹو پیدا ہو جائے گا قوموں کے لیے کہ ہم نیوکلیئر ڈیوائس لیں تاکہ ہم پہ اس طرح کی ایگریشن نہ ہو جس طرح کی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اوپر بھی، چونکہ ان کے اپنے دونوں راہبر، پہلے امام خمینی اور امام خمینائی دونوں نے منع کر رکھا تھا، تو اس لیے ایران جو ہے نیوکلیئر ویپن ایکوائر نہیں کر سکا، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایران نے بہت زیادہ سفر بھی کیا ہے، اور یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی میرے خیال میں کچھ ہمارے جیسے جو مڈل پاورز ہیں ان کو بہت کچھ اور بھی کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے گھر کو ان کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنی اقتصاد کو مضبوط کرنا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ان کو اپنی الائنمنٹ صحیح کرنی ہوگی۔ دیکھیں مثال کے طور پر پاکستان نے تو چین کے ساتھ الائنمنٹ ایسی کر رکھی تھی کہ جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تو چین ہمارے ساتھ تقریباً کھڑا تھا، یعنی زبانی نہ بھی بولے تو اس کا سامان، یہ وہ، اس کی ہمدردیاں سب ہمارے ساتھ تھی۔ ایران کا ایسا کوئی دوست نہیں تھا، اس کی کوئی ایسی الائنمنٹ نہیں تھی کہ وہ مکمل طور پر کھڑا ہو۔ ٹھیک ہے چین اور روس نے اس کی انڈائریکٹلی مدد کی ہے، لیکن الائنمنٹ کرنی پڑے گی اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، یہ بہت ضروری ہوگا۔ اور نیوکلیئر ویپنز بھی میرے خیال جن کے پاس نہیں ہے شاید وہ بھی اب کوشش کریں گے، نیوکلیئر نان پرولیفریشن کو بہت زیادہ دھچکا لگے گا۔